حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئی اور گھر میں ایک فالتو نیزہ نما چیز کو دیکھ کر سوال کیا، اے ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ اس سے کیا کرتی ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ ہم اس سے گھر میں چھپکلیوں کو مارتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو زمین پر کوئی ایسا چرند پرند جانور نہیں تھا جس نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہ کی ہو سوائے اس چھپکلی کے۔ اس نے اپنی پھونکوں سے آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں مار دینا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی ایک بات مانے کہ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اور اس کا کوئی نہ تو ہمسر ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اسی کی عبادت کی جائے، تو نمرود نے آپ علیہ السلام کو ایک بڑے آگ کے الاؤ میں پھینک دیا۔ اس آگ کے لگنے کی خبر انسانوں کے علاوہ چرند اور پرند میں بھی پھیلی۔ حکایتوں میں لکھا ہے کہ جب جنگل میں اس آگ کا چرچا ہوا تو چیونٹی اور چھپکلی کے مابین ایک مکالمہ ہوا، جس میں چیونٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایتی تھی جبکہ چھپکلی نے نمرود کے حق میں دلائل دیے۔ اس کے بعد جب جنگل کے جانوروں نے آگ کی طرف رخ کیا تو ہر چھوٹے بڑے جانور نے اپنی اپنی بساط کے مطابق پانی لیا اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی، جبکہ چھپکلی نے اپنی پھونکوں سے اس آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کی۔ دوستو، عربی زبان میں چھپکلی کے لیے وزق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام سے وزق کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا، جبکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام نے وزق کو فاسق قرار دیا۔ کئی ایسی روایات موجود ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وزق کو مارنے کا حکم دیا اور اس پر نیکیاں بھی بتائی گئی۔ بعض احادیث میں چھپکلی کو ایک ہی چوٹ مار کر ختم کرنے کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق چھپکلی کو ایک ہی چوٹ میں مار دینے پر 100 نیکیوں کا انعام ہے، جبکہ 2 چوٹوں میں مارنے پر اس سے کم اور اس سے زیادہ پر اس سے بھی کم۔ چونکہ چھپکلی جو ہے اس کے لیے عربی زبان میں وزق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے کچھ علماء کا کہنا ہے کہ وزق سے مراد گرگٹ یا چھپکلی کی کوئی دوسری قسم یعنی کیڑ وغیرہ ہے۔ چونکہ یہ بھی نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، اس لیے کئی علماء نے چھپکلی کے بجائے احادیث میں وزق کو بطور گرگٹ جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے، اور مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ چھپکلی کو مارنا ثواب کا باعث ہے، لیکن وہ اسے جلانے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ اسلام میں مری ہوئی چیز کا جلانا جائز نہیں۔ کچھ روایات کے مطابق چھپکلی کو چھوٹی فاسق بھی کہا گیا ہے، اس لیے اسلامی اعتبار سے ہم یہ مانتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنا باعث ثواب ہے، لیکن کیا اس کی کوئی دنیوی افادیت بھی ہے؟ اس ضمن میں ہمارے سامنے سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا کیس سامنے دیکھنے کو نہیں آیا جس میں کسی گھریلو چھپکلی کے کاٹنے سے کسی کی موت ہوئی ہو، لیکن ایسی خبریں کئی دفعہ سامنے آتی ہیں جب یہ چھپکلی کسی کھانے پینے کی چیز میں گر جائے تو اسے کھانے والے موت کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ لوگ موت کا شکار ہو گئے یا کم از کم ہسپتال تک تو جا پہنچے، اس لیے یہ فاسق قرار دے دی گئی۔ اسی لیے چھپکلی اپنی فطرت کے لحاظ سے انسانی جانوں کے لیے خطرہ ہے، اور اسلام کے مطابق ایسی چیزوں کو مارنا گناہ کا باعث نہیں ہوتا جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، اسی لیے اس کو مارنے کے لیے انسان کو جھجکنا نہیں چاہیے۔ چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مارنے پر زیادہ نیکیاں اس لیے ہیں تاکہ اسے مرتے ہوئے زیادہ تکلیف سے گزرنا نہ پڑے۔ ان تمام روایات میں چھپکلی کی فطرت پر بھی بات کی گئی ہے۔ جس طرح سانپ، بچھو اور دیگر حشرات کی فطرت میں ڈنگ مارنا ہے، اسی طرح چھپکلی کی فطرت میں اہل ایمان کو پریشان کرنا اور ان سے دشمنی رکھنا ہے۔ کئی مرتبہ ہم نے ایسی خبریں سنی ہیں کہ چھپکلی کے کھانے میں گرنے کے باعث انسان موت کا شکار ہوئے ہیں، اور عموماً ایسی خبریں اہل ایمان کے متعلق ہی ہیں۔ چھپکلی کی زبان سے نکلنے والا تھوک یا الاوی اگر کسی بھی چیز میں گر جائے تو وہ انسان کے لیے مہلک ہو جاتی ہے، اسی لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس چیز کی مکمل اجازت ہے کہ چھپکلی کو مار دیا جائے۔ اس صورت میں مارنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے مروی ہے کہ ایک حدیث کے مطابق 5 جانور ایسے ہیں کہ اگر وہ حدود حرم میں بھی ہوں اور مارنے والا احرام پہنے ہوئے بھی ہو تو بھی انہیں مار دیا جائے۔ ان 5 جانوروں میں سانپ، قوا، ابلق، چوہا، کنکٹا کتا وغیرہ شامل ہیں۔ البتہ ایسے کتے جن سے فائدہ حاصل ہوتا ہو یا وہ راکھی وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہوں تو انہیں مارنا جائز نہیں ہے۔ دوستو، اگر انہیں مارا جائے گا
تو گناہ کا ثواب ہوگا اور گناہ تصور ہونے کے امکانات کافی زیادہ ہیں۔ ان جانوروں میں 4 جانور شامل ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جنہیں مارنا جو ہے وہ جائز ہے، اسی طرح سے کچھ جانور ایسے ہیں جنہیں مارنا جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ ان کے اندر جو جانور آتے ہیں ان میں چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرل شامل ہیں۔ صحیح حدیث میں ایک جگہ بلی کو مارنے کی بھی حرمت قرار دی گئی ہے۔ حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث کے مطابق ایک عورت کو صرف اس لیے سزا دی گئی کہ اس نے اپنی بلی پر ظلم کیا تھا۔ بعض علماء کے مطابق مکڑی کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مکڑی نے غار ثور میں اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاونت کی تھی۔ لیکن جنگلی مکڑیاں جو انسان کی جان دینے کا باعث ہو سکتی ہیں، ان کے مارنے کے بارے میں علماء خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے ناظرین، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا جانور ہے جو کسی کی جان لینے کا باعث ہو سکتا ہے تو اسے بلا جھجک مار دینا چاہیے، لیکن یہ دھیان رہے کہ اسے زیادہ ایذا نہ پہنچائی جائے۔ چھپکلی بھی ایک ایسا ہی جانور ہے، اس لیے اسے مارنے پر اللہ نے نیکیاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ پیارے دوستو، اب آپ کو تھوڑا سا میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو چھپکلی ہے بنیادی طور پہ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے، اور چھپکلی آپ لوگوں کو اس دنیا کے اندر جو دکھائی دے رہی ہے، اگر تو یہ ارتقائی عمل کے نتیجے میں پیش اس دنیا کے اندر جتنے جانور آئے ہیں ان میں سے کوئی ایک ہے، تو پھر اس کی جو بنیادی حقیقت ہے وہ بنتی کیا ہے؟ تو دوستو، اس حوالے سے اگر ہم لوگ تھوڑا سا ماضی کے اندر چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چھپکلی ایک ایسے گروہ سے تعلق رکھتی ہے جس کے اندر سانپ بھی آتا ہے اور اس طرح کے دیگر کھردری سکن والے یعنی کھردری جلد والے جانور آتے ہیں۔ یہ رینگنے والے کیڑوں کا ایک گروہ ہے بنیادی طور پہ، اور یہ پوری دنیا کے اندر بڑی تعداد کے اندر پایا جاتا ہے، جس کی 6000 سے زائد اقسام موجود ہیں۔ یہ براعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ سارے براعظموں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ زیادہ تر چھپکلیوں کی 4 ٹانگیں، 2 بیرونی کان، لمبی دم ہوتی ہے، اور یہ کرم خور یعنی چھوٹے کیڑے مکوڑے کھانے والا جانور ہے۔ ان کی کئی اقسام میں رنگ بدل لینے کی حیرت انگیز صلاحیت موجود ہوتی ہے، جو شکار خور جانور سے بچنے کے لیے ہوتی ہے۔ تاہم یہ خصوصیت تمام چھپکلیوں کے اندر نہیں پائی جاتی، صرف چند ایک چھپکلیوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے چھوٹی چھپکلی میڈاگاسکر کے اندر دریافت ہوئی ہے، اور اس کو ناپید ہونے کے خطرے کے تحت انڈینجرڈ اینیمل بھی کہا گیا ہے۔ سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کرۂ ارض پر سب سے چھوٹے رینگنے والے جانور کو دریافت کر لیا ہے، جو کمیلین کی نسل سے ہے، اور اس کا حجم صرف 1 بیج جتنا ہے۔ میڈاگاسکر کی مہم پر جانے والے جرمنی اور میڈاگاسکر کی مشترکہ ٹیم کو 2 چھوٹے چھپکلی نما جانور ملے، اور ان کا ٹوٹل جو لمبائی کا پارٹ ہے وہ 13.5 ملی میٹر ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ دنیا کی سب سے چھوٹی چھپکلی قرار دی گئی، اور یہ انڈینجرڈ بھی ہے، یعنی شاید یہ بہت ہی زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ پائے گی۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔